بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ولو شاء ربک لجعل الناس امة واحدة ولا يزالون مختلفین الا من رحم ربک ولذلك خلقهم وتمت كلمة ربك لأملأن جہنم من الجنة والناس اجمعین۔ عزیز طلبہ اکرام، سبق نمبر 58، سورہ ہود، آیت نمبر 118 تا آخر۔ ترجمہ آیات کریمہ کا: اور اگر تیرا رب چاہتا تو سارے لوگوں کو ایک دین پر کر دیتا، لیکن لوگ ہمیشہ دینی حق سے مخالف رہیں گے، اختلاف کرتے رہیں گے۔ مگر جس پر رحم کرے تیرا رب تو وہ اختلاف نہیں کرے گا، اور اسی اختلاف اور رحمت ہی کے لیے اللہ نے لوگوں کو پیدا کیا ہے۔ اور تیرے رب کا فیصلہ پورا ہے کہ میں ضرور بضرور بھروں گا جہنم کو جنات اور انسان دونوں سے، یعنی اکٹھا دونوں کو۔ اور ہم نے بیان کیا ہے تجھ پر اے پیغمبر انبیاء کے واقعات میں سے وہ واقعات کی مضبوط کرتے ہم اس کے ذریعے تیرے دل کو، اور آ چکا ہے ان واقعات انبیاء کے اندر حق کا بیان اور نصیحت، واعظ جو روکنے والا ہے، اور نصیحت مومنین کے لیے۔ کہہ دیجئے ان لوگوں سے جو ایمان نہیں لاتے، تم عمل کرو اپنے طریقے پر، بے شک ہم بھی عمل کرنے والے ہیں اپنے طریقے پر، اور انتظار کرو ہم بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والے ہیں۔ اللہ ہی کے لیے آسمانوں اور زمین کی چھپی ہوئی چیزوں کا علم، اور خاص اللہ کی طرف تمام کام لوٹائے جائیں گے۔ پس اللہ کی عبادت کر اور اسی پر بھروسہ کر، اور نہیں ہے تیرا رب بے خبر ان اعمال سے جو تم کرتے ہو۔ ولو شاء ربک، اگر اللہ چاہتا تو لجعل الناس کر دیتا لوگوں کو امتاً مانا واحدتاً، ایک امت مانا ایک دین پر، لیکن ایسا اللہ نہیں کرتا، بلکہ ولا یزالون، آئندہ مستقبل میں یہ لوگ ہمیشہ دین سے اختلاف کرتے رہیں گے۔ یہاں مختلفین کا معنی یہ ہے کہ انبیاء سے اور دینی حق سے یہ اختلاف کریں گے، اور اشارہ ہے جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ میری امت کے اندر 72 فرقے ہوں گے، اور سب کے سنبھل کے 73، اور سب جہنم میں جائیں گے الا واحدہ، مگر ایک فرقہ ما انا علیہ و اصحابی، جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں۔ تو اس سے مراد وہ 72 فرقے ہوں گے جو مختلف، جو دین کے خلاف، جو انبیاء سے خلاف رہے ہیں۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے یہی معنی کیا ہے، یہی اختلاف ذکر کیا۔ لہٰذا اس آیت میں وہ اختلاف علماء کا مراد نہیں ہے مجتہدین کا، جو کہ رحمت ہے، وہ تو فروعی مسائل کے اندر اختلاف ہے، وہ تو وسعت ہے اختلاف، اور امت کے لیے اس میں آسانی ہے۔ الا من رحم، ہاں جس پر تیرا رب رحم کرے تو وہ دینی حق سے مخالف نہ ہوگا، اختلاف نہ کرے گا۔ ولذالک، ذالک کا مشار الیہ اختلاف اور رحمت ہے، یا اور لام عاقبت کا ہے، نتیجہ یہ نکلے گا کہ اسی نتیجے کی خاطر، اس واسطے یعنی اختلاف اور رحمت کے واسطے اللہ نے اس کائنات کو پیدا کیا، خلقہم، ان لوگوں کو پیدا کیا ہے، اور اللہ کی اس میں حکمت ہے، اور اللہ نے لوگوں کو اختیار دیا ہوا ہے، اور طبیعت بھی دی ہوئی ہے، اور چونکہ شریعت بھی اللہ نے دی ہے، تو طبیعتوں کے مختلف لوگ اپنی اپنی مرضی سے، کوئی دین کو پسند کرتا ہے، حق کو پسند کرتا ہے، اور کوئی اس کے خلاف چلتا ہے۔ یہ اختلاف اور رحمت، یہ اللہ تعالیٰ نے اس میں امتحان ہے، اور یہ ابتلا ہے۔ تو امتحان اور ابتلا کے لیے، کیونکہ سزا اور جزا، جہنم اور جنت بھی اسی ابتلا اور اس امر اختیاری کے اوپر ہے۔ اگر جبر کر دیا جائے اور زبردستی اللہ کرے تو پھر اللہ کی حکمت تو نہ رہی، پھر تو وہ اختیار نہ رہا کہ سب کو مطلب یہ ہے کہ نیک بنا دے۔ اس لیے ولذالک خلقہم، مانا اسی اختلاف کہ کوئی مختلف رہیں گے اور کوئی دینی حق پر رہے گا، رحمت کے اندر رہے گا اپنے اختیار کے ساتھ، اس کے لیے اللہ نے پیدا کیا ہے۔
وتمت کلمت ربک، رب کا فیصلہ پورا ہے، اور وہ فیصلہ یہ ہے کہ میں جہنم کو بھروں گا انسان اور جنات اجمعین، مانا سب سے نہیں بلکہ دونوں سے، یعنی جن بھی اس میں ہوں گے اور جہنم بھی ہوگی۔ اور دوسری روایت میں آتا ہے کہ جہنم تو نہیں بھری جائے گی، اور جہنم کہے گی تقول حل امتلأت، اللہ کہے گا کیا تو بھر گئی؟ تو وہ کہے گی حل من مزید، اے اللہ کوئی اور بھی ہے تو زائد بھی ہے وہ بھیج دے۔ تو فیضع قدمہ، اللہ اپنا قدم رکھیں گے کما یلیق بشانہ، تو جہنم کہے گی قط قط، مانا بس بس پورا ہو گیا۔ وَكُلًّا نَقُصُّ، انبیاء کے جو واقعات ہیں ان کی حکمتوں کا ذکر ہے۔ انبیاء علیہ السلام کے جو واقعات بیان ہوتے ہیں ان کے بہت سارے حکم ہیں، اور علماء نے، ابن قیم رحمہ اللہ نے اس میں 50 حکمتیں لکھی ہیں۔ اس آیت کے اندر 3-4 بڑی حکمتیں ہیں۔ ایک یہ ہے کہ انبیاء کے واقعات میں مقصد نبی علیہ السلام کو تسلی ہے، جیسے سورہ ہود کے واقعات میں بھی تسلی تھی کہ انبیاء نے یہ مسئلہ پیش کیا ہے، عبادت کا پیغمبر تو بھی بیان کر، اور انبیاء پر قوموں کی طرف سے تکلیف آئی، انہوں نے برداشت کیا، تو بھی برداشت کر، یہ تسلی ہے، اور اس سے پیغمبر کا دل مضبوط ہوتا ہے۔ اور ساتھ ساتھ انبیاء کے واقعات کے اندر یہ ہے کہ بیان حق ہے، کہ انہوں نے حق بیان کیا جو کہ توحید اللہ کی وحدانیت ہے۔ اور ساتھ ساتھ انبیاء کے واقعات میں یہ مقصد ہے کہ ان شرکیات اور کفریات اور گناہوں سے روکنا ہے جس کی وجہ سے قومیں تباہ ہوئی ہے، اور انبیاء کی بیان کے اندر نصیحت ہے، ترغیب ہے مومنین کے لیے۔ یہ 4 مقصدیں اس آیت کے اندر ذکر ہے۔ کلن، یہ کلن مبدل منہ اور من انباء الرسل یہ بدل ہے، اور پھر من انباء الرسل بیان ہے، اور ما نثبت میں ما مبین ہے، اور کلن مفعول بھی مقدم نقص کا، تو مانا ہم بیان کریں گے آپ کے اوپر من انباء الرسل، انبیاء رسول میں سے ہر ایک واقعے کو، ما وہ واقعات نثبت بھی فؤادہ کا جس کے ساتھ ہم آپ کے دل کو مضبوط کرتے ہیں، اس سے آپ کو تسلی حاصل ہوتی ہے، اور آپ آپ مضبوط ہو جاتے ہیں کہ یہ تکلیفیں آتی رہیں گی اور انبیاء ڈٹے رہیں۔ وجاء کا، اور آ چکا فی ہادی ان اخبار رسول کے اندر، انبیاء کی خبروں کے اندر، الحق و بیان حق جو کہ توحید اللہ کی وحدانیت ہے اور قیامت کا مسئلہ ہے۔ وموعظۃ، اور اس میں روکنے والی چیز ہے بری اخلاق، شرک اور کفر اور معصیت سے جو سبب عذاب ہے۔ وذکرہ، اس میں ترغیب ہے، معنی اس میں نصیحت ہے اور خیرخواہی ہے، للمومنین، ایمان والوں کے لیے اچھی عادات جو اپنائے گا تو وہ کامیاب رہے گا۔ وقل للذین کی آیت کے اندر بائیکاٹ اور برات کا ذکر ہے کہ کہہ دیجیے ان لوگوں سے جو ایمان نہیں لاتے ضد اور عناد کی وجہ سے کہ تم عمل کرو اپنے طریقے پر، مکانتکم، مانا طریقہ جو تمہارا ہے، انا عاملون، ہم اپنے طریقے پر عمل کریں گے، مانے کہ ہم تو دعوت و تبلیغ کو جاری رکھیں گے، اور انتظار کرو تم بھی عذاب کا، ہم بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والے ہیں۔ وَلِلَّهِ غیب السماوات والارض، اس آیت کے اندر تمام صورت کا جو مضمون ہے، 4 مضامین تھے، ان کا خلاصہ ہے۔ پہلا مضمون یہ تھا کہ عبادت اللہ کا حق ہے، اللہ تعبدوا الا اللہ، یہی مسئلہ حضرت نوح علیہ السلام نے بیان کیا تھا، اللہ تعبدوا الا اللہ۔ حضرت ہود نے کہا تھا اعبدوا اللہ، حضرت صالح علیہ السلام نے اعبدوا اللہ، حضرت شعیب علیہ السلام نے بھی کہا اعبدوا اللہ۔ تو دوسرا مسئلہ تھا کہ عالم الغیب اللہ ہے، انہ علیم بذات الصدور، اور اسی دعوے کے ساتھ ساتھ ضمن میں دوسرا دعویٰ بھی تھا کہ کارساز بھی اللہ ہے، وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ۔ یہ 2 دعوے تھے، اور ان 2 دعووں کو ذکر کیا ہے۔ اولا وللہ غیب السماوات والارض، مانا غائبدان اللہ ہے، اسی دعوے کا ذکر ہے، خاص اللہ ہی کے لیے آسمانوں اور زمین کی چھپی ہوئی چیز۔ وإلیہ یرجع الامر کلہ، اس میں ذکر ہے کہ کارساز اللہ ہے اور اللہ ہی کی طرف لوٹائے جائیں گے، الامر، کام، کلہ، تمام کے تمام اللہ ہی اس کے پاس اختیار ہوں گے، مانا کارساز اور واقدار اللہ ہوگا۔ فعبدہ میں وہ پہلا دعویٰ ہے کہ عبادت اللہ کا حق ہے، تو فعبدہ مانا عبادت صرف اللہ ہی کی کیجیے، اس لیے کہ غیبدان اور کارساز اللہ ہے۔ وتوکل علیہ، اس میں تیسرے دعوے کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ پر بھروسہ کر، لوگوں سے نہ ڈر، اللہ کی ذات پر بھروسہ کر کے بیان کر، لوگ کچھ بھی نہیں کر سکتے، یہ تشجیع اور بہادری ہے۔ وما ربک بغافل عما تعملون، یہ تسلی ہے کہ نہیں تیرا رب بے خبر ان اعمال سے جو تم کرتے ہو، تمہارے اعمال کا اللہ تمہیں بدلہ دے گا جو اچھے اعمال کیے۔ یہ گویا کہ تم تسلی رکھو، تمہاری تکلیفیں، تمہاری محنت اللہ کے سامنے ہے، اور تم حق پر ہو، تم مطلب صحیح دین کے اوپر ہو، اللہ تعالیٰ تمہیں اجر عطا کرے گا۔ گویا کہ اس میں تسلی ہو گئی اپنے کام کے اوپر۔